बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। एक तरफ नाज़रीन, ईरान ने खलीजी ममालिक को और अमेरिका की इस जंग में खलीजी ममालिक को आगे लगाया हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूक्रेन और रूस की जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। दोनों अतराफ से काफ़ी नुकसान हो चुका है। साथ ही अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। 5000 अफ़गान तालिबान के बारे में कहा जा रहा है कि रूस की मदद करेंगे, रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ेंगे। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करते हैं। तफसील में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो जो नुकसान हुआ है, कल जो अमेरिका ने कुशम पे ईरान के जजीरे पे हमला किया, उसके बाद हालात ख़राब हो गए। अब नाए हुर्मुज़ में भी आयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरान ने फिर वार किए। ईरान का कहना था कि इन दो एरिया से, 2 अरब ममालिक से हम पे जो है वो हमले हुए हैं। उनमें एक बहरीन है और दूसरा कुवैत। कुवैत इनके करीब, बहुत करीब है, इनके साहिल से तकरीबन 25 किलोमीटर 23 किलोमीटर के फासले पे है। इन्होंने कुवैत पे जो हमले किए हैं, कुवैत ने कहा है कि हमने 13 बैलिस्टिक मिसाइल को और 17 ड्रोन को हमने, कुवैत का दावा है कि हमने गिराए, मगर उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो हमला किया गया है, एक तरफ ईरान कह रहा है कि हमने अड्डों पे हमले किए हैं, दूसरी तरफ उनका एक इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर हमला किया गया है और उसकी तबाही सामने आई है। एक इंडियन उसमें हलाक हो गया है। 63 अफराद बकौले कुवैत के इसमें ज़ख्मी हो गए हैं, जो ईरान का हमला था। इसी तरह बहरीन ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा किया है। उनके इंटरसेप्टर थर्ड पेट्रियाट, जिस तरह मैंने इससे पहले वीडियो में कहा है कि वो काफ़ी जो मकदार में फ़राहम किए गए हैं उससे वो अपना दिफा आसानी से कर पाते हैं। अगर ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल जो मैक 12 मैक 10 के बराबर होते हैं या 11, 12 आवाज़ की रफ़्तार से 11, 12, 13 गुना तेज़ इनके पास हैं, अगर खैबर और इस तरह के खुरम शहर और फतह 2 मिसाइल इस्तेमाल करते हैं तो फिर उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो कर पाते हैं और फिर इंटरसेप्टर उसको पकड़ने में नाकाम रहते हैं। तो इन्होंने वार किया हुआ है, मगर एक सवाल इधर पैदा होता है कि ठीक है, आप इन 2 मुल्कों से, अरब मुल्कों से आप पे जो है वो हमले किए, आपने जवाब में हमले किए, मगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, उस पे हमले करना, एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाना, ये मेरे ख़्याल में जायज़ नहीं है। इससे मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं कि आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हो। अरब ममालिक को भी चाहिए, जो हम बार बार कहते हैं, वो डिनाई करे कि हम नहीं दे रहे हैं, हम ये अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं अमेरिका को, मगर साफ ज़ाहिर है कि सैटेलाइट का दौर है, झूठ इसमें बोला नहीं जा सकता। और इन 2 ममालिक पे असर रसूख जो है वो अमेरिका का है भी ज़्यादा। तो ज़्यादा नुकसान जो सामने आया है, एक तो एयरपोर्ट की जो वीडियो सामने आई है अभी नहीं, उसमें जगह जगह पे आग है और बड़े हालात उसमें ख़राब हैं। 63 का ज़ख्मी होना, एक का हलाक होना, और पूरे एयरपोर्ट में आग जो है वो फैली हुई है। ऐसा लगता है कि ईरान ने खैबर मिसाइल या उन्होंने खुरम शहर मिसाइल वगैरह जो है वार किया है, जिससे ये नुकसान उनका हुआ है। ईरान के इस एयरपोर्ट हमले के बाद कुवैत की इंतज़ामिया ने, कुवैत की सरकार ने फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अल्लाह न करे ये जंग आगे इसी तरह फैले, हालात फिर कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिकी सदर ने तो बयान अपनी तरफ से दे दिया कि मैंने मुश्तबा हमनाई से मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद भी है, मगर साथ फिर बड़ा बयान दे दिया कि ईरान मुकम्मल तौर पर अपने जोहरी प्रोग्राम से फिर गया है और वो कभी नहीं बनाएगा। ये तो ऐलान सदर पज़ेशियान ने पहले कर दिया था। उन्होंने कह भी दिया था कि सारी दुनिया को मैं यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हूँ कि हम एटमी प्रोग्राम को आगे नहीं लेके जाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में ट्रंप लाइन पे आ रहे हैं। ट्रंप से जब सवाल किया गया कि आप नेतन्याहू से आपके फ़ोन पे जो गुफ्तगू हुई थी, सीरियस गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने हुई थी और मैं उस टाइम पे गुस्से में था और मैंने बात की थी। तो वो बातें तो सामने क्लियर हो गई हैं कि इनके आपस में गुफ्त शुनुत जो हुई है ईरान को लेके, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि एक कमांडर को लेके आप पूरे लबनान को जो है वो जगह जगह पे आप उसको, इमारतों पे आप हमले कर रहे हो और उसको आप जो है वो गिरा रहे हो। इससे हालात ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान कंप्लेंट कर रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब उनसे रब्ता किया था कि आप
اس کو منع کریں، جنگ بندی میں شامل تھا. یار آپ اندازہ لگائیں کب سے لبنان جنگ بندی میں شامل ہے، مگر ڈرامے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم خود بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ خبریں ایسی آتی ہیں. امریکی صدر بھی کہہ دے کہ میں نے فون اٹھا دیا، میں نے بےزتی کر دی، اور میں نے ان کو بولا ہے کہ ایک کمانڈر کے لیے آپ یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، فوری طور پہ بند کرو. یہاں پہ 20% ایریا ان کا قبضہ کر لیا. بہرحال ناظرین، روس اور یوکرین کے مابین حالات جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو گئے. 4 سال اس جنگ کو ہو گئے ہیں، 5واں سال ہے. 2022 فروری میں شروع ہوئی. اس سے پہلے 2014 میں ایک صوبہ ان کا قبضہ کر لیا تھا، کریمیا. اب یہ جنگ 2022 میں دوبارہ شروع ہوئی. اب بھی یورپ کے بیچ میں کودنے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ ایک تو آئل ٹینکر جو ہے وہ روس کا روکا گیا ہے، جو شیڈو فلیٹ ہے. پابندیوں کے باوجود وہ تیل بیچ رہا ہے، تو اس کی جانچ پڑتال وغیرہ فرانس کر رہا ہے. اس سے حالات مزید بگڑ گئے ہیں. 1-2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رومانیہ جو ایک نیٹو کا ملک ہے، اس پہ بھی روس کے ڈرون گئے ہیں. وہاں پہ 2 افراد زخمی ہو گئے. اس سے لگ رہا ہے کہ روس جو ہے وہ نروس چیک کر رہا ہے نیٹو ممالک کے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ویسے ہی چلا گیا، وہ چیک کر رہا ہے ان کو. روس نے ایک اپنی ریڈ لائن بھی کھینچی ہے کہ فرانس ہو گیا یا نیٹو کا کوئی بھی ملک، اس کے دستے اگر یوکرین کے اندر جاتے ہیں تو یہ ریڈ لائن ہے، پھر جنگ تصور ہوگی، پھر وہ ان ممالک پہ بھی جو ہے وہ آگے حملے کرے گا. تو اللہ خیر کرے کہ آگے یہ تیسری جنگ عظیم شروع نہ ہو، کیونکہ اگر مزید اس میں یورپ کودتا ہے اور یہاں پہ یہ ایران کی، اسرائیل کی، امریکہ کی اور عرب ممالک کی جنگ لگی رہتی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ اس طرف جائے گی، پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ ناظرین جو 5000 بات کی جا رہی ہے، پہلے اس کی بات کر لیتا ہوں. جو 5000 افغان کی بات کی جا رہی ہے کہ افغان فوجی تقریباً 5 سے 8 ہزار روس نے مانگے ہیں اور وہ دیے جا رہے ہیں. چونکہ وہاں پہ اجیت ڈول جو انڈیا کے تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے جب ان کی ملاقات وغیرہ ہو رہی تھی اور سائڈ میٹنگ ہو رہی تھی، تو بھارت کے اجیت ڈول بھی موجود تھے. اور ملا یعقوب جو وزیر داخلہ ہیں، وزیر دفاع ہیں افغانستان کے، ان کی بھی جو ملاقات ہوئی، اس میں زیادہ تر باتیں جو کہا جا رہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام کا معاہدہ ہوا، مگر اب خبریں نکل رہی ہیں کہ روس ان کی مدد مانگ رہا ہے. ان سے 5000 8000 10000 کے قریب ان سے فورس مانگ رہا ہے کہ اپنے طالبان ہمیں دے دو تاکہ وہ آگے یوکرین کی جنگ میں روس کی مدد کر سکیں. یوکرین میں بھی چونکہ لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی، انہوں نے فل موبلائزیشن لگایا ہوا ہے، جنگ کے لیے نافذ کیا ہوا ہے، مگر پھر بھی خواتین اور مرد جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں، جنگ کے لیے سامنے نہیں آ رہے. انہوں نے اپنی، اس لیے ان کی افواج بھی، چھوٹا سا ملک 4 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی والا، جس میں 2 کروڑ 80 لاکھ بچ گئے، باقی سارے یورپ بھاگ گئے. ابھی ان کی فوج، انہوں نے جب یہ موبلائزیشن لگائی ہے، فل موبلائزیشن نافذ کی ہوئی ہے، تو 8 لاکھ ان کی فوج دوبارہ پہنچ گئی ہے. 15 لاکھ فوج جو ہے وہ اس ٹائم پہ روس نے اپنی بڑھائی ہے. جو ایکٹیو ان کے فوجی ہیں تقریباً 15 لاکھ پہ پہنچ گئے، مگر زیادہ ہلاکتیں جو ہے وہ رشیا کی ہو چکی ہیں فوجیوں کی. 1 ملین بتائے جاتے ہیں کہ یہ بیچ میں ہلاک، زخمی، اور جو اب تک اس جنگ میں کہ وہ آگے کام کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ ان کو بھی چاہیے اور یہاں پہ ان کو بھی چاہیے. اور رشیا سے ایسے خبریں پہلے بھی آئی ہیں، کچھ انڈینز کو پکڑ کے جنگ میں ڈالا بھی گیا ہے زبردستی. وہاں پہ نوکری کے بہانے لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ آگے ان کو جنگ میں جو ہے وہ محاذ پہ آگے بھیج دیا جاتا ہے. تو اب ان سے یہ 5000 8000 10000 طالبان مانگے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دیں، تو ہو سکتا ہے پھر آگے ان کو کچھ ریلیکسیشن وغیرہ دے دیں. یہ خبریں آ رہی ہے، مگر لگتا نہیں ہے کہ یہ 5000 یا 8000 یا 10000 یا افغان فورسز کی ان کو ضرورت ہوگی. یہ افغان فورسز جو ہیں یہ ایسے سامنے کی لڑائی میں اس طرح کی جنگوں کے یہ ٹرینڈ نہیں ہے. یہ گوریلا وار کے ٹرینڈ ہے، پہاڑوں میں چھپ کے وار کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت جو ہے وہ افغانستان سے 5000 10000 فورس مانگے گی. ہاں اگر انہوں نے آفر کی ہو خود ہی اس کے بدلے میں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو وہ تیار ہیں. وہ تو کسی کو بھی لے کے جاتے ہیں کہ انٹرینڈ بھی ہو، ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں. یہ ہیں گوریلا وار والے لوگ، چھپ کے وار کرنے والے ہیں، پہاڑوں میں چھپ کے وار کرتے ہیں، گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. اور یوکرین کی اور روس کی جو وار ہے وہ تو FPV ڈرونز ہیں سارے، جو چیپ ڈرون ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں، اور ایک ایک فوجی کے پیچھے کھیتوں میں، دفتر میں، گھر پہ، گاڑیوں کے اندر، وہ تو اس طرح جب تک اس کو مار نہیں دیتے چھوڑتے نہیں ہیں. تو مشکل ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان کا دفاعی معاہدہ جو کہا جا رہا ہے
اس میں تو یہ کنفرم ہے کہ S-400 وغیرہ اتنا بڑا دفاعی نظام جس میں 32 تقریباً اس میں ایک ساتھ انٹرسیپٹر وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ تو مشکل ہے بہت زیادہ کہ اتنا بھاری جو بھارت کو دیا ہوا ہے اور ترکی کو دیا ہوا ہے ایک، اور باقی کسی ملک کو دیا نہیں ہے. جس طرح ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ایران جیسے اپنے اہم اتحادی کو نہیں دیا تو ان کو کیا دیں گے. اور انہوں نے وضاحت بھی تھوڑی بہت کی ہے کہ جو ان کا 80s اور 90s کا جو اسلحہ ہے، جو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بات چیت ہوئی ہے، مگر خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو 5 سے 8 ہزار لوگ ہیں وہ بھیجی جائیں گی یوکرین، اور وہاں پہ وہ لڑیں گے. وہاں پہ رات بھر ناظرین ایک تو روس نے جو حملے کیے یوکرین میں، اس میں 24 افراد ان کے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں. بڑے حملے کیے، اس میں اسکندر ان کے جو بیلسٹک میزائل ہے وہ بھی وار کیے گئے، اور یوکرین نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے زیادہ تر اس کو ڈیفیوز کر دیا، ان کو تباہ کر دیا ہے. مگر وہاں پہ زیادہ ہلاکتیں جو ہیں وہ یوکرین کی ہوئی ہیں. بڑے بڑے حملے کیے گئے ہیں، 300 سے زائد ڈرون جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں. یوکرین نے ایک پوری لسٹ جاری کی ہے کہ اب تک اتنے انہوں نے میزائل بھیجے ہیں، اور 300-400 کے قریب جو ہے وہ ڈرون، جس میں سوام حملہ بھی ہے، ایک ساتھ زیادہ ڈرون بھیج کے اس میں پھر میزائل بھیج کے بڑی کارروائیاں انہوں نے جو کی ہے. اس کے جواب میں جو یوکرین مشہور ہے اپنے ڈرون کے لیے، پھر انہوں نے جو کارروائی کی ہے 1000 کلومیٹر ان سے جو دور ایریا ہے وہاں پہ ڈرون بھیجے ہیں، اور وہاں پہ زیادہ تر تباہی جو ہے وہ مچائی ہے. اسلحہ کے کارخانے جو ہیں ناموبوف، وہاں پہ اسلحہ کا کارخانہ ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے. پروگریس یہ ایک پلانٹ ہے، اس میں جو اسلحہ اور میزائل وغیرہ اسے کنٹرول سسٹم کی تیاری کرتے ہیں، اس کو انتہائی نقصان پہنچایا ہے. اور ایک فوجی اڈہ ہے، اس کو زیادہ تر نقصان پہنچایا ہے. اور بالٹک تیل کا جو بندرگاہ ہے اس پہ حملہ کیا ہے، آئل ریفائنری ہے اس کو تباہ کیا ہے. تو زیادہ تباہی پھر یوکرین کے ڈرون وغیرہ نے مچائی ہے. اور ایک جو علاقہ قبضہ کیا ہوا ہے روس نے، وہاں پہ بھی ایک ڈرون گرا ہے گاڑی پہ، جس میں 7 افراد گاڑی کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، 11 بیچ میں زخمی ہیں. تو ان کی جنگ بھی ناظرین کافی آگے بڑھ چکی ہے. اور جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ ان کے آپس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، چھوٹا ملک ہے، مگر چونکہ یورپ کی فل سپورٹ ہے، اگر یورپ آگے اس جنگ میں کودتا ہے تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.